السلام علیکم، میں ایاز بازئی آج آپ کے ساتھ گوادر کے حوالے سے بات ہوگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کی ڈرافٹنگ سیریمنی جو ہے وہ گوادر میں منعقد کی جائے گی، یعنی 10 جنوری 2025 کو جو پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ سیریمنی ہے وہ گوادر میں ہوگی۔ آ، یاد رہے یہ وہی گوادر ہے جب 28 جولائی کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے راجی مچی کا اعلان کیا گیا تھا کہ بلوچ قوم وہاں پر اپنی اکٹھ کرے گی، وہاں پر جمع ہوگی اور اپنے مسائل کے اوپر بات کرے گی، تو ان کو روکا گیا تھا اور جواز یہ دیا گیا تھا کہ وہاں پر حالات کشیدہ ہے، وہاں پر دہشت گردی ہے، اگر یہ لوگ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ خون خرابہ ہو سکتا ہے، لہٰذا بلوچ راجی مچی ہے وہ نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو روکا گیا، انٹرنیٹ وہاں پہ بند کیا گیا، وہاں پر ان لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ایک بلوچ قوم اکٹھ ہو رہی تھی، بلوچ قوم کے سارے مسائل جو ہے وہاں پر ڈسکس ہونے تھے، وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے اوپر گزری ہے، مسنگ پرسنس کی فیملیز جو ہے وہ اپنی جو اذیتیں ہیں وہ سنانے جا رہی تھی، جو اس کے علاوہ وہاں پر وسائل کے اوپر جو قبضے کیے جا رہے ہیں اس کی داستانیں جو ہے وہ بیان کی جانی تھی، اور وہ ہو گئی تھی، لیکن ان کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا، ان کے لیے جو رکاوٹیں رکھی گئی تھی، ان کے اوپر جو فائرنگ ہوئی تھی، وہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوا ہے۔ البتہ اب جو پی ایس ایل ہے جو گوادر میں ہونے جا رہا ہے، اس کا مقصد یا اس کے پیچھے جو وجوہات ہے اس کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو کرکٹ ڈپلومیسی کا نام جو ہے وہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ کرکٹ ڈپلومیسی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جب ایک دو ممالک کے درمیان ایک میسج دینا ہوتا ہے، یا دو ممالک کے درمیان جو ہے وہ اگر تھوڑی بہت انبن آ گئی ہو تو اس کو جو ہے وہ کرکٹ کے ذریعے بھی صحیح کیا جا سکتا ہے۔ گوادر کا جو ہے وہ انتخاب ہونا اسی کرکٹ ڈپلومیسی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کی مثال ہم نے ایک بار پہلے بھی دیکھی تھی کہ جب ضیاء الحق صدر تھے پاکستان کے، انہوں نے جس طرح انڈیا کا دورہ کیا، پھر اس کے بعد جو تعلقات صحیح رہے، وہ کرکٹ ڈپلومیسی کی ایک مثال تھی۔ یہی مثال اب یہاں پر بھی اپلائی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب ایس سی او سمٹ تھا اسلام آباد میں، چائنا کے پرائم منسٹر جب اسلام آباد آئے تھے تو انہوں نے جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح ہے وہ اسلام آباد سے کیا۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہاں پر انسرجنسی کے واقعات جو ہے وہ بہت عروج پر چلے گئے تھے، وہاں پر جو ہے آئے روز جو ہے وہ واقعات ہو رہے تھے، دہشت گردی کہہ لے یا ان کی کارروائیاں جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر ان دونوں کا جانا، یعنی پاکستان کے پرائم منسٹر کا اور چائنیز پرائم منسٹر کا وہاں پر جانا اور گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے اسلام آباد میں ہی اس کا افتتاح کر لیا تھا، جس کے بعد ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور ریجن میں ایک میسج گیا ہے کہ بلوچستان میں حالات جو ہے وہ کشیدہ ہے، وہاں پہ ایون پرائم منسٹر نہیں جا سکتے، وہاں پہ ایون چائنا کے پرائم منسٹر نہیں جا سکتے، تو اس وجہ سے انہوں نے گوادر کا جو افتتاح ہے ایئرپورٹ کا وہ اسلام آباد سے بیٹھ کر کیا ہے۔ تو اب اس امیج کو جو ہے وہ پینٹ دینے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے جو پی ایس ایل ہے اس کا جو ڈرافٹنگ سیریمنی ہے وہ گوادر میں کرنے جا رہی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے دنوں ہی کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ حالات کشیدہ ہے، اس لیے بلوچستان میں جو ہے وہ آپریشن فل فلیج آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا۔ لیکن اب اس طریقے سے جو پی ایس ایل وہاں پہ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک پینٹنگ کی جا رہی ہے، سرسبز پینٹنگ کی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں، گوادر میں جو ہے وہ حالات بالکل ٹھیک ہے، ہم انٹرنیشنل پلیئرز کو لا رہے، اور ہو سکتا ہے کہ 2 3 میچز جو ہے وہ بھی پی ایس ایل کے گوادر میں کروائے جائے، اور گوادر کے جو لوگ ہیں وہاں پر اب بھی، یعنی آج دن بھی گوادر کے لوگ جو ہے وہ اپنے ایک دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دھرنے کا مقصد جو ہے وہ صاف پانی ہے، ماہی گیری میں جو ہے وہ ان کے لیے جو مشکلات ہے وہ ختم کرنا، صاف پانی وغیرہ وغیرہ، جو بنیادی جو رائٹس ہے جو ایک ریاست اپنے شہری کو دیتی ہے، وہ ان رائٹس کے لیے آج بھی دھرنا دیے بیٹھی ہے۔ اس پر اگر اس پر جب میں نے تھوڑی ریسرچ کی تو ڈاکٹر کیسر بنگالی جو اکانومسٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے لیے جو
ریاست کی طرف سے یا جو فیڈرل کی طرف سے ایک اپروچ یا سوچ رکھی گئی ہے، وہ ایک فوجی سوچ ہے۔ وہ ملٹری اسپیکٹ سے جو ہے وہ بلوچستان کو ہمیشہ سے ڈیل کرتی آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر یہاں پر اس طرح کے مسائل اب بھی موجود ہے، یعنی بنیادی انسانی حقوق۔ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کہتے ہیں کہ گیس جو ہے جو بلوچستان سے نکل رہی ہے، وہ گیس جو استعمال ہوئی ہے 1983 سے 2000 تک صرف، آ، وہ گیس جو ہے وہ 2.2% ہے ٹوٹل استعمال کی، یعنی جو پورا بلوچستان گیس استعمال کرتا ہے وہ پنجاب کے ایک شہر سے بھی کم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل پی ایس ڈی پی وہ پروجیکٹس جو وفاق ایک صوبے کو دیتے ہیں، یا جو وفاق کی طرف سے ایک صوبے کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں، ترقیاتی پروجیکٹس ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو صوبے کو سپورٹ کرنے کی مد میں جو پروجیکٹس ملتے ہیں، اس کی اگر بات کریں تو ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کہتے ہیں کہ 1999 سے یعنی 1989 سے 2000 تک جو پروجیکٹس ہے فیڈرل پی ایس ڈی پی سے بلوچستان کو ملے ہیں، اس کی جو پرسنٹیج ہے یا ریشیو ہے وہ 3.91 ہے، یعنی تقریباً 4% کے برابر ہے جو بلوچستان کو ملتے ہیں۔ اور اس کی ابھی ریسنٹ کی مثال پچھلے سال کے بجٹ میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے، جب وفاق کی طرف سے ایک وعدہ کیا گیا تھا بلوچستان سے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ گرین لائن بسز 150 کے قریب جو ہے وہ دیں گے، لیکن جب بجٹ آتا ہے یا بجٹ سے پہلے ہی اس کو جو ہے وہ اس میں نکال دیا جاتا ہے۔ البتہ اسلام آباد کے لیے جو ہے وہ الیکٹرک بسز جو ہے وہ منگوائی جاتی ہے اور اسی فیڈرل کے بجٹ میں رکھی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک جہاں سے نکل رہا ہے گوادر، یعنی اس کی مد میں جو پروجیکٹس مل رہے ہیں، اس کی مد میں یعنی ہم اگر موٹر ویز کی مثال لے لیں، یا اگر ہم اورنج لائن ٹرین کی مثال لے لیں، ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو سی پیک کی مد میں، جو سی پیک یعنی جو گوادر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، بلوچستان سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کی مد میں جو پروجیکٹس ملتے ہیں، وہ ایک بھی پروجیکٹ جو ہے نہ گوادر کو دیا گیا ہے جو وہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ بلوچستان کے کسی اور شہر میں جو دیا ہے۔ تو یہ پی ایس ایل اور اس کے ساتھ جو وہاں پر دھرنا چل رہا ہے، اس میں جو بنیادی مسائل کے اوپر جو وہاں پر حقوق مانگے جا رہے ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، لیکن پی ایس ایل جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے۔ اور یہ پی ایس ایل جو ہے اس کا 10واں ایڈیشن ہے۔ اس میں جو پچھلے 9 ایڈیشنز ہوئے ہیں اس میں 7 ایڈیشنز جو ہے وہ لاہور میں ہوئے ہیں، اس کے ڈرافٹنگ سیریمنی کے، ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں۔ تو یہ بات جو ہے وہ بہت ایزلی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پی ایس ایل کا جو وہاں پر اس سال جو ڈرافٹنگ سیریمنی کروائی جا رہی ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ یہی کرکٹ ڈپلومیسی ہے، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ پینٹ کر کے جو گوادر کے مسائل ہے یا بلوچستان کے مسائل ہے اس کے اوپر گرین پینٹ کر کے بتا دے کہ یہاں پر سرسبز ہے سارا کچھ، یہاں پر خوشحالی ہے، یہاں پر امن ہے، حالانکہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہاں پر بالکل اس سے مختلف ہے۔ اور مختلف اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ جو پینٹ ہے یہ تو مصنوعی طریقے سے، لیکن جس تعداد میں راجی مچی جو 28 جولائی کو منعقد کرنے جا رہی تھی بی وائی سی، ان کو جس طریقے سے روکا گیا، لیکن اس کے باوجود جو عوام وہاں پر شرکت کرنے گئی تھی، جس باوجود وہاں پر عوام نے مزاحمت دکھائی ہے، وہ اصل جو ہے وہ ایشو ہے، وہ اصل پوائنٹ ہے جہاں پہ بلوچستان کی عوام کھڑی ہے۔ اور وہی عوام جو ہے وہ اس وقت پارلیمانی سیاست سے جو ہے یا مین سٹریم سیاست سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس طریقے سے مصنوعی پینٹ کرنا، فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کو اگنور کرنا، گیس جو بلوچستان سے نکل رہی ہے وہاں پہ ان کا جو استعمال ہے، یا اس طرح جو بہت کم ہے، یا اس طرح جو ہے وہ دیگر پروجیکٹس جو ہے وہ بلوچستان سے لے کر لاہور لے کے جانا، میں اورنج لائن ٹرین کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ پارلیمانی سیاست سے یا فیڈریٹنگ یونٹس جو ہے ان میں جو ایک احساس محرومی ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم بلوچستان کی یوتھ میں ہے۔ اور وہی یوتھ پچھلے سال اسی دن جو اسلام آباد آئی تھی ڈاکٹر مارنگ کی قیادت میں، ان کے ساتھ 200 کے قریب لوگ تھے، اور وہ جب یہاں پہ اسلام آباد پہنچے تھے اس طریقے سے ان کا ویلکم کیا گیا تھا یہاں پر،
واٹر کینن سے، ٹھنڈے پانی سے، خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر جو لاٹھی چارج کیا گیا، ایون ان کا کہنا ہے کہ ہماری شلواروں کو جو ہے وہ کھینچا گیا تھا پولیس اسٹیشنز میں۔ تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ریاست اور عوام جو ہے خصوصاً بلوچستان کی، وہ ایک دوسرے سے جو ہے اتنا دور چلے گئے، خان زمان کاکڑ کہتے ہیں کہ جتنا بنگال کی عوام جو ہے وہ نہیں گئی تھی۔ تو اب بلوچستان کی جو یوتھ ہے خصوصاً بلوچ بیلٹ کی، وہ اپنی سیکیورٹی اور اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ پہاڑوں میں ڈھونڈ رہی ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ماہل بلوچ جنہوں نے خودکش کیا تھا، وہ کیوں جو ہے وہ ایک پہاڑ پہ چلی گئی تھی، حالانکہ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھی، لاء کی اسٹوڈنٹ تھی، اپنی پڑھائی کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جا کر پہاڑوں پہ خودکش جیکٹ پہنتی ہے اور اپنے آپ کو خودکش بناتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ڈول پالیسی رکھی گئی ہے یا ڈول منافقت جو رکھی گئی ہے بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے، وہ بلوچستان کے یوتھ کو اب سمجھ آ گئی ہے۔ بلوچستان کا یوتھ جو ہے اب سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں مارجنلائز کیا گیا ہے، کس طریقے سے ہمیں سائیڈ لائن کیا گیا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے سائل اور وسائل کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے ہمیں اس چیز کی اجازت تک نہیں ہوتی کہ ہم گوادر میں اپنا راجی مچی کریں۔ اور اس کے برعکس جو پی ایس ایل ہے، پاکستان سپر لیگ ہے، جس میں بلوچستان کا ایک پلیئر بھی موجود نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے، وہ بھی نہیں موجود، لیکن اس کی سیریمنی جو ہے وہ گوادر میں کروائی تو جا رہی ہے، لیکن راجی مچی کی اجازت نہیں۔ تو ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پر جو سسٹمیٹک طریقے سے ایک منافقت کی جا رہی ہے، سسٹمیٹک طریقے سے جب ان کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ریسورسز اور ان کے جو وہاں پر وسائل ہے وہ اس پر نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر بلوچ یوتھ کا، بلوچ عوام کا، وہاں پر ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کے لیے۔ بہت شکریہ۔